السلام علیکم یوٹیوب فیملی، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، قرآن پاک صرف احکامات کی کتاب نہیں بلکہ یہ سچی کہانیوں، عبرتناک قصوں اور زندگی بدل دینے والے سبق کا ایک ایسا سمندر ہے جس کی ہر لہر انسان کو سیدھا راستہ دکھاتی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم قرآن مجید کی ایک انتہائی خوبصورت اور جامع سورت سورہ الاعراف کی مکمل کہانی اور اس کے پیچھے چھپے عظیم پیغامات کو جانیں گے۔ یہ وہ سورت ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ کائنات کی شروعات کیسے ہوئی، شیطان ہمارا سب سے بڑا دشمن کیسے بنا اور تاریخ کی بڑی بڑی قومیں اپنی سرکشی کی وجہ سے کیسے تباہ ہوئیں۔ اگر آپ اپنی زندگی کا مقصد اور کامیابی کا اصل راستہ جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ چلیے ایمان افروز سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ کائنات کا آغاز اور شیطان کا تکبر۔ کہانی کا آغاز ہوتا ہے انسان کی تخلیق سے۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا اور تمام فرشتوں اور ابلیس کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں، سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے تکبر کیا۔ اس نے کہا، میں اس سے بہتر ہوں، مجھے تو نے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے۔ اس نافرمانی پر اللہ نے اسے جنت سے نکال دیا۔ شیطان نے قیامت تک کی مہلت مانگی اور اللہ کو چیلنج کیا کہ وہ انسانوں کو بہکائے گا، انہیں سیدھے راستے سے بھٹکائے گا اور دائیں بائیں آگے پیچھے سے ان پر حملہ کرے گا۔ جنت سے زمین تک کا سفر۔ شیطان نے اپنے مکر و فریب سے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کو ورگلایا اور وہ درخت کا پھل کھانے پر مجبور کیا جس سے اللہ نے منع فرمایا تھا۔ جیسے ہی انہوں نے پھل کھایا ان کے پردے کھل گئے، لیکن شیطان کے برعکس حضرت آدم علیہ السلام تکبر نہیں کیا بلکہ رو رو کر اللہ سے معافی مانگی۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ اللہ نے انہیں معاف تو کر دیا لیکن ایک خاص مدت کے لیے زمین پر بھیج دیا جہاں اب انسان اور شیطان کی جنگ شروع ہونی تھی۔ قوموں کے عروج و زوال کے قصے، عبرتناک کہانیاں۔ سورہ الاعراف میں اللہ تعالیٰ نے پے در پے کئی انبیاء اور ان کی قوموں کے سچے احوال بیان کیے ہیں تاکہ ہم سبق سیکھیں۔ قوم نوح۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی مگر انہوں نے مذاق اڑایا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مومنین کشتی میں بچا لیے گئے اور باقی سب طوفان نوح میں غرق ہو گئے۔ قوم عاد۔ یہ لوگ قد آور اور طاقتور تھے، اپنے محلات پر ناز کرتے تھے۔ انہوں نے اللہ کے نبی کو جھٹلایا تو ایک ہولناک تیز ہوا کے طوفان نے انہیں تکے ہوئے پتوں کی طرح اڑا کر تباہ کر دیا۔ قوم سمود۔ حضرت صالح علیہ السلام۔ ان کی فرمائش پر اللہ نے پہاڑ سے ایک معجزاتی اونٹنی نکالی مگر ان ظالموں نے اس اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دی۔ اللہ کا عذاب ایک زوردار جھنگاڑ اور زلزلے کی صورت میں آیا اور وہ اپنے ہی گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے۔ قوم لوط۔ یہ قوم ایک ایسی بد پھیلی ہم جنس پرستی میں مبتلا تھی جو ان سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام کے منع کرنے پر بھی نہ مانے تو اللہ نے ان کی بستی کو الٹ دیا اور ان پر پتھروں کی بارش کر دی۔ قوم شعیب۔ یہ لوگ ناپ تول میں کمی کرتے تھے اور ڈاکے ڈالتے تھے۔
نصیحت نہ ماننے پر ایک شدید زلزلے اور ہولناک آواز نے انہیں ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معرکہ۔ اس صورت میں سب سے لمبا اور تفصیلی قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا ہے۔ فرعون کے تکبر جادوگروں کے ساتھ حضرت موسیٰ کے مقابلے جہاں جادوگر سجدے میں گر گئے، اور پھر بنی اسرائیل پر فرعون کے مظالم کا ذکر ہے۔ آخرکار اللہ نے سمندر کو پھاڑ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو راستہ دیا اور فرعون کو اسی سمندر میں غرق کر دیا۔ الاعراف کیا ہے؟ اس سورت کا نام الاعراف کیوں ہے؟ اعراف دراصل جنت اور دوزخ کے درمیان ایک اونچی دیوار یا جگہ کا نام ہے۔ قیامت کے دن یہاں وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور گناہ بالکل برابر ہوں گے۔ وہ نہ تو دوزخ میں ہوں گے اور نہ جنت میں۔ وہ جنت والوں کو دیکھ کر وہاں جانے کی تمنا کریں گے اور دوزخ والوں کے حال کو دیکھ کر پناہ مانگیں گے۔ آخر میں اللہ اپنے فضل سے انہیں بھی جنت میں داخل فرما دے گا۔ تو میرے پیارے دوستو، سورہ الاعراف کی یہ عظیم کہانی ہمیں صرف ایک بات سکھاتی ہے: تکبر انسان کو تباہ کر دیتا ہے اور عاجزی اسے اللہ کے قریب کر لیتی ہے۔ شیطان نے تکبر کیا تو مردود ہو گیا۔ آدم علیہ السلام نے عاجزی دکھائی تو سرخرو ہو گئے۔ تاریخ کی بڑی بڑی قومیں صرف اس لیے مٹ گئیں کیونکہ انہوں نے اللہ کے احکامات کو ہلکا لیا۔ آج ہمیں خود سے یہ سوال کرنا ہے کہ ہم کس راستے پر چل رہے ہیں؟ کیا ہم شیطان کے بہکاوے میں آ رہے ہیں یا اللہ کے رحیم و کریم ہونے کا فائدہ اٹھا کر سچی توبہ کر رہے ہیں؟ امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کے دل کو چھو گئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا ضرور لکھیں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ایسے ہی مزید ایمان افروز ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔